آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ کہ قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ادھار کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ قرض کا اماؤنٹ جو ہے چھوٹا ہے، یا ادھار کا جو اماؤنٹ چھوٹا ہے، یا 2-4 دن کے لیے ہے، اس کا ٹائم بہت شارٹ ٹائم ہے، تو بھی اللہ فرماتا ہے اس کو لکھنے میں اکتاؤ نہیں، اس کو لکھ ہی لو۔ حالانکہ یہ مستحب ہے، واجب فرض نہیں ہے، لیکن فرمایا لکھ لو، کہ لکھ لو گے تو اس میں جھگڑے سے اور فساد سے اور رشتوں کے خراب ہونے سے بچے رہو گے، اس میں بڑی عافیت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ کہ قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی جو مدت ہے، جو اس کا اسپیسیفک ٹائم ہے، اس کو لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ یہ اب کیا لکھے، چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، 2-4 دن میں دے دیں گے، شارٹ ٹائم میں دے دیں گے، اس کے بارے میں ایسے اکتاؤ نہیں، اس کو بھی لکھ ہی ڈالو، یہی بہتر ہے۔ بلکہ آج کے دور میں آج دیکھیں آپ، ابھی آگے یہ بات آ رہی ہے تو جانیں گے کہ آج کے دور میں اب جب ہاتھوں ہاتھ ہم بھی کوئی سودا لیتے ہیں نا، تو اس کی بھی پرچی تھما دی جاتی ہے، یہ رہا اتنے کا، یہ اتنے کا، اتنے کا، یہ لیجیے آپ کی رسید ہے یہ۔ تو آج کے دور میں جو ہاتھوں ہاتھ سودا ہوتا ہے اس کی بھی رسید دی جاتی ہے۔ تو ہم جب لانگ ٹرم کے لیے کوئی سودا یا کوئی معاہدہ یا کوئی اگریمنٹ کر رہے ہیں تو اس کو کیوں نہ لکھیں، لیکن آج کل ہم لوگ اس کو لکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں چل کے بڑا جھگڑا ہوتا ہے۔ آپس ہماری اور آپ کی دوستی ہے، اور ہم نے آپ کو قرض دے دیا اور آپ نے کہا 1 مہینے بعد دے دیں گے، اب آپ 2 مہینے نکل گئے، آپ دے ہی نہیں رہے۔ یا ہم نے کاروبار میں کوئی ایسا معاملہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ سامان لے جائیے، 1 مہینے بعد ہم اس کا پیسہ آپ کو دے دیں گے، اور پتہ چلا 3 مہینے ہو گیا، آپ ہمیں پیسہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو جو ہے غصے سے بھرے ہوئے ہیں، بول نہیں پا رہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ بڑا پرانا ہے، یا ہم لوگ بڑے کلوز فرینڈ ہیں یا بڑے ہی کلوز ریلیٹیو ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بول نہیں پا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ رشتہ کتنا خراب ہو جاتا ہے۔ پھر دل چاہتا ہے کہ اب دوبارہ کبھی بھی آ جائیں گے نا، نقد بھی مانگیں گے تو ان کو نہیں دوں گا سودا، کیونکہ ان کی عادت ہی ایسی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو لکھ لیا جائے اور 2 لوگ گواہ ہوں تو وہ بھی شرمائے گا کہ نہیں پیسہ وقت پر دے دو، ورنہ وہ گواہوں کو بلا کر کے لے آئے گا، اور پھر ہم بیچ میں جو ہے شرمندہ ہوں گے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے معاملات بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انصاف کی بات ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ ایسا کر لو۔ واقوم للشہادہ، اور اس میں گواہی بھی خوب ٹھیک رہے گی، فرمایا گواہ بھی بناؤ، لکھو بھی، یہ انصاف کی بات ہے، یہ اچھا ہے، فرمایا اور گواہی بھی اس میں ٹھیک رہے گی، گواہ بھی بناؤ، دونوں چیزیں کرو۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور قریب ہے کہ تم کسی شک میں بھی نہ پڑو، اچھا کتنا لیے تھے، اچھا کتنے دن کی بات ہوئی تھی، اچھا کتنا پیسہ تھا، کتنا سامان دینا تھا، یہ تو یاد ہی نہیں رہا، 2 مہینے نکل گئے، 6 مہینے کی بات تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب لکھ لو گے تو کوئی شک شبہ بھی تمہیں نہیں ہوگا، یہ بھی بڑا اس میں ایک فائدہ ہے۔ اب آگے فرماتا ہے إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، مگر جب ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہو، جیسے آج کل ہم دکانوں پہ جاتے ہیں، یوں پیسہ دیا، وہ سامان لیا، اپنے گھر آ گئے۔ فرمایا جب ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہو، جو آپس میں تم لین دین کرتے ہو، فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اس کو اگر نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے پیسہ دیا، آپ نے سامان دیا، ہم اپنے گھر لے کے آ گئے۔ آج کل عموماً دکانوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو اس طرح سودا خریدتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس چیز کو اگر نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم نے پیسہ دیا، سامان لیا، کام ختم ہو گیا، یہ بات مکمل ہوگی۔ اب نہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، نہ وہ ہمارے پاس جو بیچا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو فرمایا اگر ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہے تو لکھنے نہ بھی لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کی پوری دنیا میں دیکھیں کہ ہاتھوں ہاتھ کا سودا بھی 5 روپے کا تو اس کو بھی لکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ دکاندار لکھے تو اچھی بات ہے کہ اس کو حساب رکھنے میں، بل بنانے میں، وہ ساری چیزیں کرنے میں یہ آسانی ہوتی ہے، تو وہ لکھ سکتا ہے، لیکن اب تو وہ خود بھی لکھتا ہے اور ہمیں بھی تھما دیتا ہے، یہ لیجیے آپ کا سامان کتنے کا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہے، جو آپس میں تم لین دین کرتے ہو ہاتھوں ہاتھ، بالکل اس کو اگر نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لکھے اپنا حساب کتاب رکھنے کے لیے، بل بنانے کے لیے تو لکھے۔ تو آج کل دیکھیں کہ جو یہ ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہے اس کو تو خوب اچھے سے لکھا جا رہا ہے، لیکن جو لانگ ٹرم کا سودا ہوتا ہے اس کا ہم لوگ نہیں لکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بعد میں آگے چل کے بڑی فساد ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خریدو بیچو تو گواہ بنا لو، کوئی بڑا سودا کر رہے ہو اور کوئی بڑا لین دین ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہ گواہ بنا لو تاکہ آگے چل کے پریشانی نہ ہو، یہ سب مستحب ہے۔ تو یہ بات ہوگی۔ آگے فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی جو آدمی یہ کام کرتا ہے، جو پروفیشنل ہے، اکاؤنٹنٹ ہے،
آپ اس کو نقصان نہ پہنچیں۔ نقصان پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا طے کیا کہ چلے بھائی آپ یہ کام کر دیں، ہم اتنا آپ کی فی دیں گے اور آپ اب دے نہیں رہے، کم دے رہے ہیں، یا بیچارہ وہ بزی ہے اور آپ اس کو فورس کریں کہ چلو ہمارا پہلے کام کر دو۔ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ سختی نہ کریں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں کہ وہ بزی ہے تو آپ اس کو فورس کریں، یا جو آپ نے اس کے ساتھ طے کیا ہے پیسہ آپ اس کو وہ نہ دیں۔ تو یہ سب چیزیں نہ، ایسے ہی گواہ کو بھی آپ نقصان نہ پہنچائیں کہ گواہ جب آ رہا ہے اور اس کا آنے جانے کا جو خرچ ہے وہ آپ نہ دیں اسے، تو ایسا بھی نہ کریں۔ اور ایک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گواہ اور لکھنے والا وہ نقصان نہ پہنچائے، یعنی لکھنے والا یوں نقصان نہ پہنچائے کہ اب معاملہ 10,000 کا ہے تو وہ بڑھا کے لکھ دے یا گھٹا کے لکھ دے، یہ کام نہ کرے۔ ایسے ہی گواہ جو ہے وہ گواہی ہی نہ دے، گواہی کو چھپا لے، یا گواہی دے تو جھوٹی گواہی دے دے، یہ کام بھی نہ کرے۔ تو نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، نہ لکھنے والے اکاؤنٹنٹ کو نقصان پہنچایا جائے، نہ ایسے ہی گواہ اور اکاؤنٹنٹ دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ ان سب چیزوں سے بچے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسا کرو گے، یعنی گواہ اگر غلط کرتا ہے یا لکھنے والا غلط کرتا ہے یا اس پر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ فرماتا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو تم نافرمان ہو، پھر تمہاری جانب سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ سب غلط کام نہ کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس پوری آیت میں تجارت کے اور لین دین کے بہت ہی اہم اصول بیان کیے گئے ہیں، اور یہ اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں کہ اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں اور اپنے روزانہ کے لین دین میں اور کاروبار میں اور ادھار کے لین دین میں اگر اس کو اپلائی کریں تو رشتے بھی اچھے رہیں گے، ہمارا پیسہ بھی کہیں نہیں پھنسے گا، اور ہم آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو قرض اور ادھار بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہمارا دین جو ہے جہاں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور جو دینی معاملات ہیں، جو ریلیجیس افیئرز ہیں، جو ان کے بارے میں جہاں ہمیں تعلیم دیتا ہے، ویسے جو ہمارے جو دنیاوی افیئرز ہیں، جو دنیاوی معاملات ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک قانون بیان فرمایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام اور یہ ہماری کتاب قرآن، یہ ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے جس میں ہر چیز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں اور ان باتوں کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم اکاؤنٹنگ سیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ حساب و کتاب کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا اچھا پروفیشن ہے۔ اس پروفیشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بیان فرمایا ہے۔ اگر اس میں سود اور یہ انٹرسٹ اور ان سب چیزوں کو اگر ہٹا دیں ان سے